معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، سابق مدرس مدینہ یونیورسٹی، سابق مترجم اور معلم مسجد نبوی شریف ہیں. وہاں پہ پڑھنے اور پڑھانے کی ان کو سعادت بھی حاصل رہی ہے. روضہ رسول اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے الحمدللہ. سر وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کیا کریں، مشورہ تو دیں. میں ہار مان لیتا ہوں شروع میں. چلے ٹھیک ہے، یہ میری اور یزمانی صاحب کی محبت چلتی رہتی ہے. جی یزمانی صاحب، بہت سارے خواب ہیں اور چلیں ریٹن میں سے شروع کرتے ہیں جو ہمیں پہلے آ چکے ہیں. پوچھا گیا خواب میں بار بار پیسہ، سونا یا مال ملنا واقعی دولت آنے کی نشانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً سمجھا یہی جاتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے جب پیسہ ملے، دولت نظر آئے، سونا ملے، چاندی نظر آئے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جی. خاص طور پہ جب یہ مال نظر آئے اور اس کے اندر کوئی خدشے، خطرے، خوف کی کیفیت بھی ہو تو یہ آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور سونا، گولڈ، یہ اگر بہت زیادہ مقدار میں ہو یہ بھی آزمائش ہی ہوتا ہے. اور کسی چیز کے جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ذہب عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں اور ذہبہ عربی زبان میں جانے کو کہتے ہیں. تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے. اور بسا اوقات انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے اور خوشحالی اور فراوانی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے. پھر وہی خواہش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خواہش کرتے ہو، جو تم چاہتے ہو، جس کے بارے میں سوچتے ہو وہ تمہارا خواب بن جاتا ہے. اور عربی زبان میں یہ جو مال ہے نا، مال عربی زبان میں مالا، اس کا مطلب ہوتا ہے میلان، جھکاؤ. تو جس چیز کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے پھر خواب کے اندر تو وہ آئے گی. یعنی جھکاؤ آپ کا مال کی طرف، ہر آدمی، میرا، آپ کا، کسی کا بھی اگر آپ جھکاؤ دیکھ لیں تو مال و دولت کی طرف جھکاؤ، یہ ایک فطری سی بات ہے. جی. تو یہ جھکاؤ والی چیز کا خواب کے اندر نظر آ جانا یہ پھر وہی جھکاؤ ہی ہے، یہ وہی سوچ ہی ہے. لیکن بسا اوقات ہوتا ہے یہ خواب کے اندر مال و دولت اگر مناسب مقدار میں نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی انسان محسوس کر رہا ہو تو پھر خوشحالی، فراوانی ملنے کے امکانات ہوتے ہیں. اور یہ جو دولت ہے نا، یہ رزق، یہ صرف مال، پیسے کی صورت میں نہیں بلکہ اولاد کی صورت میں بھی ہوتی ہے. تو بسا اوقات انسان کو ڈائریکٹ تو مال نہیں ملتا، لیکن مال کما کر سہارا بننے والا اولاد وہ مل جاتی ہے. اور بسا اوقات گولڈ کی بجائے چاندی نظر آتی ہے، یہ چاندی مل جاتی ہے. تو چاندی جو ہے یہ بالکل خیر و برکت کی علامت ہے. اس کا کلر اور چاندی بذات خود یہ نیکی اور خیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ تحریم بات کر رہی ہوں، لاہور سے. جی تحریم، بتائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ ایکچولی مجھے میری ساس نے خواب دیکھا تھا، مجھے وہ پوچھنا ہے. جی. جی. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے روم میں انٹر ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو ان کے شوہر ہیں جس جگہ پہ سوتے ہیں وہاں پہ تقریباً 2 گز لمبا سانپ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے گول سا ہو کے. تو وہ 1-2 دفعہ اندر جاتی ہیں لیکن اس کو اگنور کر دیتی ہیں. پھر جب دوبارہ اندر جاتی ہیں تو وہ ہلنے لگتا ہے، وہ اس کو زور سے پکڑ لیتی ہیں سر سے کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے. اور وہ باہر آتی ہیں، اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہیں کہ جلدی سے کوئی بوتل وغیرہ لے کے آؤ. تو میں اس کو اس میں ڈال دیتی ہوں. وہ کہتا ہے میں نہیں، میں نیبر کے لڑکے کو بلا لیتا ہوں تو وہ اس کو لے لے گا اور باہر رکھے گا تو بچے وغیرہ دیکھیں گے، اس طرح سے وہ انجوائے کریں گے دیکھ کے. لیکن وہ کہتی نہیں، یہ بڑا ہے کافی تو آپ کچھ لے کے آؤ. ابھی وہ لائے نہیں ہیں، اتنی دیر میں وہ تھک گئی ہیں اس کو پکڑے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کافی زور سے پکڑا ہوا ہے اس کے منہ کے پاس میں. اس کو بائٹ کرتی ہیں کہ اس کو زخمی کروں یا ویک کرنے کے لیے. تو زبان پہ کچھ زہر سا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کچھ عجیب سا فیل ہوا ہے. وہ زبان کو اپنے کندھے کے ساتھ صاف کرتی ہیں لیکن وہ عجیب سا لگ رہا ہے ان کو، لیکن وہ تھک گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں میں کیا کروں اب. وہ اور یہاں پہ ان کی پھر آنکھ کھل گئی ہے. جی. جی پوچھیں. تحریم صاحبہ، آپ کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی کوئی بیٹی یا ان کی کوئی بہو اس وقت پریگننٹ ہے؟ بیٹی ہے. ٹھیک ہے. چلیں، بہت شکریہ تحریم، آپ نے کال کیے. میں ابھی جواب لیتا ہوں، ابھی بتاتے ہیں یزمانی صاحب. سر یہ خواب پریشانی والا نہیں ہے، بظاہر لگتا ہے جی بظاہر لگتا یہی ہے. تو یہ جو پریگننسی والا میں نے پوچھا ہے نا، تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ
ان ماں جی کو اللہ تعالیٰ نواسے کی دولت سے نوازیں گے اچھا اگلی بات یہ ہے جی انشاءاللہ امید یہی ہے، کیونکہ یہاں پر نقصان کوئی نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، لاؤ بوتل، میں اس کو بوتل میں بند کرتی ہوں، بچے انجوائے کریں گے۔ ہاں جی، تو انجوائے کب کیا جاتا ہے؟ جب نیا بچہ، نیو بیبی پیدا ہوتا ہے، اس سے بچے انجوائے کرتے ہیں، اسے گود میں اٹھاتے ہیں، بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں، اور پھر نانیاں تو خاص طور پہ جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں، دادیاں بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ انجوائمنٹ جو ہے نا یہاں پر یہ انشاءاللہ کسی بچے کی طرف اشارہ ہے، اور امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نواسے کی نعمت سے نوازیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں۔ ویسے جزمانی صاحب میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے، یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ کیوں حافظ صاحب، ابھی تو ہم سوچتے سانپ ہے اور پھر کالا رنگ ہے اور پھر بڑا اس کا سائز ہے۔ اصل میں خوابوں کی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ چیز نظر کچھ آتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور یہ سانپ جو ہے نا، پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے، سیاق و سباق، کانٹیکسٹ جو ہے نا اس سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ تو اگر پریگنینسی وغیرہ کی سوال کیا، اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی تو اس کا کچھ اور مطلب ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، آگے خواب پوچھا گیا، خواب میں دانت ٹوٹنا یا گرنا لازمی طور پر کسی کی وفات کی علامت ہوتا ہے؟ مشہور یہی ہے کہ دانت ٹوٹ گیا ہے تو کسی کی وفات ہوگی، لیکن ایسا ہرگز ہمیشہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسا ہو کہ دانت ٹوٹ گیا لیکن ہاتھ کے اندر آ گیا، ضائع نہیں ہوئے، تو یہاں پر اس شخص کی عمر لمبی ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بگڑا ہوا معاملہ جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلجھاؤ کی ضرورت ہے، تو اگر اس کے ہاتھ کے اندر دانت آ گئے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس معاملے کو سلجھانے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ اور بسا اوقات یہ جو دانت ہوتے ہیں نا بڑے اور چھوٹے، اگر داڑیں ہیں تو وہ اگر گر گئی ہیں، خون بھی ساتھ آیا، تکلیف بھی ساتھ آئی ہے، تو گھر کے اندر کسی بزرگ، اگر لیفٹ سائیڈ والی ہیں بزرگ عورت، اگر دائیں سائیڈ والی ہیں تو بزرگ مرد، ان کی صحت کے حوالے سے یہاں پر کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، تو پھر یہاں حالات، اچھا بسا اوقات ایسا ہو کہ دانت گر گیا ہے، پرانے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور منہ کے اندر نئے دانت اگ آئے ہیں، تو یہاں پر تو حالات کے اندر بہترین تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو مشکلات ہیں، پرانے حالات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور نئے حالات جو مثبت اور پازیٹیو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیشہ یہ موت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، ہاں بسا اوقات یہ گھریلو جھگڑوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور گھریلو معاملات کے اندر میاں بیوی کے طلاق، اختلاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب حالات حقیقت میں بھی پریشانی والے چل رہے ہوں اور پھر خواب بھی اس طرح کا آ جائے، خون کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ دانت ٹوٹ گیا ہے، تو یہاں پر میاں بیوی کو اپنے معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے کمنٹس آ چکے ہیں یہاں پہ جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، انفارچونیٹلی وقت کی قلت کی وجہ سے میں شامل نہیں کر پاؤں گا، اور جو ریٹن میں ہے ان کی طرف ہم جائیں گے، لیکن آپ کے نام میں ضرور لے لیتا ہوں تاکہ یزمانی صاحب کو بھی ریمائنڈر رہے کہ ان لوگوں نے ہمیں خواب لکھ کے بھیجے تھے۔ عبد الباسط صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے، علی احمد نے بہت مرتبہ لکھا ہے، محمد ہاشم صاحب نے لکھا ہے، نافع کوکب ہیں، انہوں نے لکھا ہے، صبا افتخار ہیں، عرفان کوکب ہیں، اور علی احمد کافی مرتبہ ہے، اور حبی انس کچھ ایسے نام ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اظہر خان نے لکھا ہے، اور ایگل فلائٹ، اور علی احمد نے اینڈ میں پھر لکھا ہے، میرا نوید بھائی، میرا بھی۔ اچھا، انٹرسٹنگلی علی احمد میرا نام نوند بھائی لکھتے رہے ہیں، تو مجھے لگا شاید جلدی میں لکھ رہے ہیں، لیکن شاید ان کو خود بھی احساس ہو گیا تو انہوں نے نیچے لکھ دیا ہے نوید بھائی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے میرا نام ٹھیک لکھ لیا، ورنہ مجھے نہیں پتا تھا آپ کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ چلیں، ان کے خواب اگر نہیں بیان ہو سکے تو وہ بھیج دیں مجھے واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ جواب، اور ساتھ مینشن کر دیں کہ ہم نے بھیجے تھے، ادھر جواب نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، یزمانی صاحب نے بتا دی کہ مینشن کر دیجیے گا، اور علی احمد ہیں، سعدیہ عباس ہیں، ان کو بھی ایڈ کر لیجیے گا۔ ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمینہ کوثر صاحبہ، شکریہ، لاہور سے کال کی ہے۔ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا اور فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، میرا خواب یہ ہے کہ میں نا میں اصل میں نا سنگل ہوں، تو لاہور میں رہتی ہوں، اکیلی رہتی ہوں گھر میں، اچھا تھوڑا تعلیمی ادارہ میرا۔ اچھا جی، تو اسلام آباد میرے بہن بھائی، تو میں عید کے دن میں وہاں پہ جاتی ہوں بس۔ اچھا تو اسی طرح نا میں جا رہی ہوں تو رات کا ٹائم ہے، تو میں عموماً عام روٹین میں بھی نا باہر اندھیرے میں نہیں جاتی،
تو میری اسٹوڈنٹ گلی میں رہتی، تو میں اس کی مدد کو کہتے کہ مجھے نا اڈے پہ پہنچا دیں، بس کے اڈے پہ. تو ہم جا رہے ہوتے ہیں، وہ میرا سامان پکڑا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، تو میں نے بہت زیادہ اندھیرا، میں کہتی ہوں وزن دے رہا وہ، تو کہتے کوئی بات نہیں، وہ آگے سے لینے کے لیے آ جائیں گے. تو چلتے چلتے نا میری جو جوتی ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو میں بڑی پریشان ہوتی، میں کہتی میرے پاس تو یہی جوتی تھی، میں اس کے ساتھ عید بھی کرنی ہے. تو ہم اسی طرح چلتے جاتے اس جوتی کے ساتھ ہی. جب اڈے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بس میں ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو جو ہی بس میں چلنے لگتی ہوں تو پھر خواب میرا ختم ہو جاتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، شکریہ. کچھ پوچھنے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ سر. چونکہ سنگل رہتی ہیں اور آواز سے محسوس ہی ہوتے ہیں، بزرگ خاتون ہیں، بڑی عمر کی ہیں اور تعلیمی ادارہ بھی چلا رہی ہیں. تو اس عمر میں نا جب آدمی سنگل رہتا ہو اور پاس کوئی رہنے والا بھی نہیں، بلکہ اسلام آباد میں ہیں جو کہ دوسرے بہن بھائی ہیں، تو یہ آدمی جو ہے نا تنہائی محسوس کرتا ہے. دیکھیں نا، وہ کسی اسٹوڈنٹ نے بھی کہا کہ آپ کو چھوڑ آتے ہیں. اچھا، گاڑی پہ چڑھنے سے پہلے وہ جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے، اور پھر وہاں پر بھی ایک لڑکی ہے، اس کو دیکھا. تو اس عمر میں آدمی سہارے ڈھونڈتا ہے. اچھا، سہارا ضروری ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نواز رکھا ہو، تعلیمی ادارہ ہے ماشاءاللہ اچھا چلتا ہو، دین اور دنیا دونوں موجود ہوں، لیکن اس عمر میں تنہائی وہ انسان کو اپنی نشست چاہیے، کوئی ساتھی ساتھ بیٹھنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. تو لے کر جانے والی، پھر وہاں بھی لڑکی نظر آئی. تو وہ جو جوتے کا ٹوٹنا ہے وہ بظاہر جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا وہ نہیں ہیں. تو وہ جو شدت محسوس کرتے ہیں تنہائی کی، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. باقی کچھ صدقہ خیرات کر دیں، دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آگے پوچھا کہ خواب میں پانی دیکھنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے جزمانی سے؟ تعبیر پانی دیکھنے کی یہی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے ہی بنایا ہے. تو ہر زندہ چیز کی بنیاد یہ پانی ہے، اور یہ زندگی کی روانی کی علامت. اگر پانی چل رہا ہے تو گویا کہ آپ کی زندگی روانی کی طرف اشارہ ہے، مشکلات اور رکاوٹیں دور ہونے کی طرف اشارہ ہے. اگر پانی صاف شفاف ہے تو یہ خیر و برکت اور علم اور رزق آنے کی طرف اشارہ ہے. اور بسا اوقات پانی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے سمندر کی صورت میں، تو یہ کچھ آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اور پانی ہمارے راستے کی رکاوٹ بھی بن جاتا ہے. ہم مسجد نہیں جا سکتے جب راستے میں پانی ہو، ہم اپنی دکان اور شاپ پہ نہیں جا سکتے اگر راستے میں پانی ہو. تو یہ کچھ رکاوٹوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اور اگر پانی گندا ہو، گدلا ہو، اور اگر پانی خدا نخواستہ یہ گٹر کا یا پلید پانی ہے، کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے اس طرح، تو پھر یہ دینی معاملات کے اندر کہیں انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نماز ہے، دعائیں ہیں، دیگر معاملات ہیں، ان میں اگر سستی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرے. تو پانی جو ہے، اور آسمان سے برستا پانی، پھر تو وہ تو رحمت ہی رحمت ہے. تو اس کی مختلف کیفیات ہیں، دیکھنے والے کی کیفیت اور پانی کی اپنی کیفیت، اس سے اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، سمرین عبد المجید نے بھی خواب لکھ بھیجے ہیں، معیز طیب نے بھی لکھے ہیں، اور علی احمد پوچھ رہے ہیں کہ نوید بھائی واٹس ایپ پر خواب پوچھنے کی کوئی فیس تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، کوئی فیس نہیں ہے، بالکل فیس نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی فیس نہیں ہے. نمبر بتا دیتے ہیں. آپ بتا دیں، بتائیے پلیز. 0321024100. اس نمبر پہ بھیج دیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اوکاشا صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھاولپور سے کال کیا. میں خیریت سے ہوں، فرمائیے. شکریہ سر، شکریہ. میں سر خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی پوچھیے. میں خواب میں دیکھتا ہوں، تقریباً 3 دن ہو گئے، بہت پریشان یہ خواب دیکھ کے نا، اور عجیب تو محسوس کرتا ہوں. اچھا. میں نے دیکھا ہے خواب میں شیپ کروائی ہے، بلکہ ہوئی ہے پہلے، تو شیپ میں دوبارہ کر رہا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ خوبصورت بھی ہوں. لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی بھی آ رہی ہے کہ یار یہ سنت ہے، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. تو شیپ کس سے کر رہا ہوں کہ یہ جو ریزر کے ساتھ، اس کی تعبیر بتا دیجیے. ویسے آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اوکاشا بھائی میں ابھی آپ کا خواب سامنے پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. سر فرمائیے سوال. یہ دینی اعتبار سے توبہ کی توفیق کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. کسی کیونکہ وہ نا شیو کی ہے تو ساتھ احساس سے جرم بھی ہوا ہے کہ یہ غلط تو جب ندامت اور شرمندگی کا احساس موجود ہو تو یہ خیر کی علامت ہے. تو جب احساس زیاں ختم ہو جائے نا، انسان گناہ کرے لیکن احساس ہی نہ ہو، پھر وہ ہوتا ہے معاملہ خطرے کی طرف.
تو یہاں ان کو کسی توبہ کی توفیق ملے گی دینی حوالے سے، ٹھیک اور دنیاوی حوالے سے انشاءاللہ ان کی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی بوجھ وہ انشاءاللہ ختم ہوگا. یعنی وہ یہ معاملہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو فریش فیل کر رہے ہیں، اپنا جیسے نا بوجھ اتر جاتا ہے. تو خوابوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ بوجھ اترا ہے تو ان کی دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بوجھ اترے گا انشاءاللہ. وہ جو کہتے ہیں پریشانی رہتی ہے، کوئی پریشانی ختم ہوگی انشاءاللہ، اور دینی اعتبار سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت تیزی سے بولا ہے یزمانی صاحب نے بالکل سہولت سے آرام سے بولا ہے. میں مزید آہستہ بول دیتا ہوں. 0321 0241 000 یعنی 0321 0241 000. اس پہ آپ اپنے خواب بول کے یا لکھ کے یزمانی صاحب کو ملتے ہیں. بس اتنا ٹھیک ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. خواب ہے یزمانی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ خواب میں جوتے ٹوٹنے یا گم ہونے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ میاں بیوی اگر ہیں اور شادی شدہ عورت دیکھے تو یہ تو میاں بیوی کے معاملات کے اندر کوئی دراڑ اور اختلاف کی طرف اشارہ ہے. اچھا. اگر ٹوٹ گیا ہے تو پھر میاں کی صحت کے حوالے سے یا پھر میاں بیوی میں کچھ دوری کی وجہ سے. اچھا دوری بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں طلاق یا وفات کی وجہ سے ہوتی ہے، بسا اوقات لمبے سفر کی وجہ سے. جیسے آج ہم سن رہے تھے پردیسیوں کے مسائل، تو کئی دفعہ پردیسی جو ہے نا 5-5 سال تک چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو واپس پلٹنا وہ نصیب نہیں ہوتا روزی روٹی کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی اگر اس طرح کا خواب ہے تو اس کو یہ توجیہ بھی ہوتی ہے، ہمیشہ طلاق یا وفات کی طرف نہیں اس کا اشارہ جاتا. دوری ہے، اس دوری کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر انسان جو ہے وہ جوتا گم ہوا ہے تو پھر یہاں پر کوئی معاملات وقتی رکاوٹ. اب گم ہوئی چیز انسان ڈھونڈتا ہے، اس کو بس اوقات مل جاتی ہے اور خواب کے اندر ہی وہ دوبارہ مل بھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو کوئی مسائل ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اگر ڈھونڈی، بہت زیادہ ڈھونڈی، وہ تو نہیں ملی لیکن اس کی جگہ پر کوئی اور مل گئی، تو اگر یہ غیر شادی شدہ اس طرح کا خواب دیکھے تو منگنی ٹوٹ کر کسی اور جگہ پر منگنی ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور اگر شادی شدہ دیکھے تو پھر وہی یعنی جس طرح سے پہلے حالات چل رہے تھے اس طرح سے نہیں رہیں گے، بلکہ تبدیل ہو کر دوسرا جوتا مل گیا ہے. تو شاید کل کلاں کوئی جدائی کی طرف، وہ کسی اور جگہ پر، وہ کسی اور جگہ پر، اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہ مالی معاملات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور سہارے کی طرف. جیسے ابھی ہم وہ بزرگ خاتون کا سن رہے تھے نا، ان کا جوتا اینڈ ٹائم پہ گم ہو گیا. تو یہ سہارا انسان جب ڈھونڈتا ہے، یہ جوتا اصل میں ہمارے چلنے کا ایک سہارا ہے نا. جوتا نہ ہو تو ہم پیدل نہیں چل سکتے باہر، ہم دکان پہ، کام پہ، کہیں بھی جائیں تو جوتا ہمارے نیچے ہوتا ہے. تو یہ رزق اور معاش کے معاملات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اگر وہاں ڈسٹربنس ہو تو جوتے ٹوٹنے کا یا جوتے گم ہونے کا اثر وہاں بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر لاسٹ خواب اس کے بارے میں بتا دیجئے، کیا ہر اچھے خواب کو لوگوں میں بیان کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. آج کل سٹیٹس لگا دیتے ہیں لوگ نا، کوئی بھی نعمت ملتی ہے فوراً سٹیٹس لگا دیتے ہیں. یا آپ نے مجھے تو نہیں کہا، میں فوری طور پہ ڈیلیٹ کرتا ہوں. اچھا اس کا کیا ہوتا ہے، حاسدین بھی ہوتے ہیں نا آپ کی فرینڈ لسٹ کے اندر، حاسدین بھی ہوتے ہیں، تو وہاں سے بچنے کا حکم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ خواب صرف اسی کو بیان کریں عالم او ناصح، وہ تعبیر جانتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خیر خواہ بھی ہو. اگر کوئی بندہ تعبیر جانتا ہے لیکن خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ حاسد قسم کا انسان ہے، وہ کسی کی خوشی دیکھ کر جو ہے نا اس کو پریشانی ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے سے تعبیر بھی نہیں پوچھنی چاہیے، ایسے بندے سے ایسا خواب ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. صرف وہی جو دل کے قریب ہو، جس کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. اور اچھا سمجھنے کی بات یہاں پر نا بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یار یہ بندہ تو ایسے ہی حاسد ہے. بسا اوقات بدگمانی کر لی جاتے ہیں، نہیں، ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. جو عالم دین ہے اس سے آپ پوچھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب تجھے اچھا آیا ہے، 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں، لیکن بھائیوں کو نہیں بتانا. اب سگے بھائی ہیں یعنی باپ کی طرف سے بھائی ہیں تو بتانا کیوں نہیں ہے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے. اور وہ ہوا، پھر ہوا، بالکل ایسا ہوا. تو ہر خواب جو ہے وہ اچھا ہر کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، بس چیدہ چیدہ جو آپ کے قریبی ہیں بالکل ان سے بیان کر دیں، اور تعبیر کسی عالم دین سے پوچھ لیں، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا خواب دیکھ کر بھی صدقہ کریں کہ یا اللہ اس اچھے خواب کے بدلے میں اگر کوئی مجھ سے حسد کر سکتا ہے، اگر کسی کی نظر اس آنے والی نعمت کو لگ سکتی ہے، تو یا اللہ یہ صدقہ
ایڈوانس میں کر رہا ہوں تاکہ اس نظر سے اس حسد سے تو مجھے بچا لے. بچا لے. ٹھیک ہے, ٹائم ہے ہمارے پاس, ایک خواب اور شامل کیا جا سکتا ہے یا رخصت لے لیں؟ اچھا کوئک سا ہے جی, بالکل میں کہہ رہا ہوں سارے شامل کر لیں. خواب میں پرندوں کی طرح اڑنے کی تعبیر کیا ہوگی جسمانی؟ پرندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے, حالات بدلنے کی طرف اشارہ ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر یوں توکل کرو جیسے حق ہے توکل کرنے کا, تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. تو پرندوں کی تشبیہ رزق ملنے سے بھی ہے. تو اگر کوئی آدمی یوں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے, اس کے حالات بدلیں گے, وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جائے گا, وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے گا, انشاءاللہ یہ اچھی بات. اور اگر پرندوں کی طرح تو اڑ رہا ہے لیکن بہت اونچا اڑ رہا ہے, تو یہ اس کی بلند خواہشات کی طرف اشارہ ہے. بعض دفعہ انسان تمنائیں اور آرزویں بہت اونچی کر لیتا ہے, اور بعض دفعہ وہ پرندے کی طرح اڑتا ہے اور اڑتا ہی چلا جاتا ہے, واپس نہیں آتا. تو ایسے بندے کو اپنی فکر آخرت بھی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے حافظ عمیر حنیف صاحب. حافظ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. خوابوں کو لگتا ہے یہ بھی بڑا سمجھتے ہیں. ادھر یزمانی صاحب بتا رہے تھے, ادھر یہ ایسے ایسے زور زور سے کہہ رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سمجھ آ رہی تھی آپ کو بات کی. ٹھیک لے جی. اس کے ساتھ ہی میں محمد ہاشم یزمانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا شکریہ. وقت تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن مارجن رکھا کریں. اور جو یہاں پہ لکھ رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں, میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ میں کسی کو نہ شامل کروں, لیکن جب وقت ہی نہ بچے, وہ کہتے ہیں نا ایک وہ نظم بھی ہے نا, وقت کہاں گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا. تو خیر اینی وے, اس کے ساتھ ہی نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعا میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.